مستقبل کا پاکستان اس چیز سے اس وقت فائدہ اٹھا سکتا ہے جب ہم اس بینیفٹ کو اپنے عوام میں ٹرانسفر کرنے کے لیے سیریس ہوں۔ پہلی اپرچونٹی میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، آپ کہیں IMF کو خدا حافظ، آپ جس دن خدا حافظ کہیں گے آپ کا نیشنل موریل اونچا ہو جائے گا۔ بھٹو کے دور میں جو کیسینو بن رہا تھا وہ ریپلیسمنٹ آف بیروت تھا، تو بیروت کا ریپلیسمنٹ کراچی تھا۔ کیسینو جس آدمی نے بنایا تھا اس آدمی کا نام تھا طفیل شیخ۔ طفیل شیخ کی بہت قریبی دوستی تھی ایک آدمی سے جس کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو۔ طفیل شیخ اور ذوالفقار علی بھٹو، جب یہ ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر نہیں بنے تھے، جو کیبرے ہوا کرتا تھا اس زمانے میں میٹروپول میں، اس کے دونوں خاص وزٹر تھے۔ جہاں بھٹو صاحب نے پاکستان کے لیے بہت اچھے 2 کام کیے مگر اپنی زندگی پر موت لکھوا لی، وہ تھے ایٹم بم بنانا اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینا۔ یہ ترقی اور خوشحالی کا چلے جو دور شروع ہوگا تو یہ مستقبل میں پاکستان کی شکل کیسی ہوگی؟ مستقبل کا جو پاکستان ہے وہ کیسا ہوگا؟ مستقبل کا پاکستان، آپ نے بڑی اچھی سوال کیا، سیریس بات کرتے ہیں۔ مستقبل کا پاکستان اس چیز سے اس وقت فائدہ اٹھا سکتا ہے جب ہم اس بینیفٹ کو اپنے عوام میں ٹرانسفر کرنے کے لیے سیریس ہوں۔ ابھی تک ہمیں وہ سیریسنس نظر نہیں آ رہی، آئے گی، ابھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہے۔ اگر اس جو آپ کو اپورچونیٹیز مل رہی ہیں، ان اپورچونیٹیز کو آپ کیپیٹلائز کریں۔ جو پہلی اپورچونیٹی میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلا کام یہ کرے کہ آپ کہیں IMF کو خدا حافظ۔ تو کیسے کہیں؟ اس کے لیے پیسے نہیں ہے نا یار، بل کرے نا سعودی عرب کو، 6 بلین ہے یار۔ 6 بلین کیا ہوتا ہے؟ ان کا خرچہ 1.5 بلین کا روزانہ کا ہو رہا ہے، تو وہ کریں گے اور 2-4 فوج اور بھیج دے، 2 ڈویژن۔ انہیں کہا یار ابھی کم ہے، ہم تھوڑا سا اور آئیڈیل موقع ہے قرضے سے زیرو ہونے کا۔ کیا یہ قرضے کو زیرو کرنے کا آئیڈیا؟ قرضے کو نہیں، IMF کے قرضہ 140 تو نہیں ہو سکتا نا ایک دم سے۔ IMF کا تو 6 ہی ہے نا، تو IMF کو تو خدا حافظ کہیں۔ پہلی بات ان کو کہ یار مہربانی آپ جائیں، اور میں آپ کو سیریسلی کہہ رہا ہوں IMF کو جائے، آپ جس دن خدا حافظ کہیں گے آپ کا نیشنل موریل اونچا ہو جائے گا۔ آپ پھر اپنی پالیسیز میں کمپیریٹیولی آزاد ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے پہلی بات تو ٹھیک ہے، سعودی عرب سے ویسے ہی مانگ لیں، چیزیں ویسے ہی مانگ لیں، دے دیں گے، یا ایک آدھ ویل پہ خود جا کے تھوڑا بہت قبضہ بھی کر سکتے ہیں۔ تفریح والی بات کیا تو پھر مستقبل کا جو پاکستان ہوگا، ہماری اتنی جو اس وقت جو ٹیم ہے، جو مالیاتی ماہرین ہیں، ان کی کیپیسٹی ہے کہ اس وقت پاکستان کے مستقبل کو بہترین اس کی جو ڈیزائننگ کر سکیں، اس کا جو آرکیٹیکٹ ہو۔ اگر اس میں گورنمنٹ نہیں انوالو ہونا، تو گورنمنٹ انوالو نہیں ہونا تو یہ خود بخود بہت اچھا ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ نہیں دیکھیے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، دبئی نے ترقی کس طرح کی تھی کہ گورنمنٹ انوالو نہیں تھی۔ آپ نے کاروبار کرنا ہے کریں، آئیں، بلڈنگ بنانا ہے بنائیں، چلے، گورنمنٹ کو الگ کر دیں۔ آپ کہیں کہ یار آپ نے کاروبار کرنا ہے آپ کریں، اسلام آباد اور سندھ سیکریٹریٹ انوالو نہیں ہوگا، تو آپ جو کریں نا، صلاحیت ہمارے لوگوں میں ہے، گورنمنٹ آ کے خراب کرتی ہے اس کو۔ گورنمنٹ کو کہ بھائی مہربانی آپ اسلام آباد بیٹھے، بڑی مہربانی آپ کی، آپ کراچی نہیں آئیں، پورٹ ہماری چل رہی ہے، ہماری آپ کو پریشانی کوئی نہیں ہے، آپ کو کوئی آنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ایک دن کے لیے شہباز شریف آئے تھے نا کراچی، پورٹ دیکھنے آئے تھے، پتہ ہے آپ کو، وہ پورٹ کی پرفارمنس لینے آئے تھے جب ہم لوگوں نے پریشر ڈالا تھا کہ ہم کراچی چلا رہے ہیں، ان کو یار کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ۔ ایک سوال تھوڑا سا ہٹ کے، بھٹو دور میں کیسینو بن رہا تھا، ہاں کہتے ہیں کہ وہ کیسینو بن جاتا تو خیر شاید کبھی دبئی نہیں بن پاتا۔ نہیں دیکھیے، میں تھوڑا سا آپ کو کلیریفائی کر دوں، بھٹو کے دور میں جو کیسینو بن رہا تھا وہ ریپلیسمنٹ آف بیروت تھا۔ اوکے، بیروت جو تھا نا، بیروت وہ لیٹ 1950s میں اور 60s کے ارلی 60s اور 70s میں بیروت واز دا سینٹر آف کلچر اینڈ انویسٹمنٹ اینڈ بزنس فائنینس ان مڈل ایسٹ، اور دوسرا جو شہر تھا، دوسری جو جگہ تھی دونوں چیزوں کی، وہ تھا بحرین۔ اسی لیے جو ایئر لائن ہے پرانی گلف ایئر، وہ بحرین کی ہے، پہلے گلف ایئر ہوا کرتی تھی بس۔ جب اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ پنگے بازی کی اور بیروت کو تباہ کیا، تو بیروت کا ریپلیسمنٹ کراچی تھا، یہ کسینو اس کا ریپلیسمنٹ ہے، دبئی کا نہیں ہے۔
دبئی کا نہیں ہے، دبئی اس کے بعد آیا ہے. کیسینو دبئی کے بننے سے پرانی کہانی ہے. تو اگر وہ کیسینو بن جاتا جی تو پاکستان ترقی کر جاتا. اچھا اب میں تھوڑا سا اب چیزوں کو ملاتا ہوں. کیسینو جس آدمی نے بنایا تھا، جس کا کیسینو تھا، اس آدمی کا نام تھا طفیل شیخ. طفیل شیخ وہ اونر تھے کیسینو کے. یہ کلفٹن پہ جو بننا. ہاں جو ڈولمن مال جو ہے، جو آج ڈولمن مال ہے، یہ طفیل شیخ کی بہت قریبی دوستی تھی ایک آدمی سے جس کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو. اوکے. اور طفیل شیخ اور ذوالفقار علی بھٹو، جب یہ ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر نہیں بنے تھے تو وہ جو کیبرے ہوا کرتا تھا اس زمانے میں میٹروپول میں، اس کے دونوں خاص وزٹر تھے. اچھا. وہاں سے بھی دوستی تھی. اور اس دوستی کا ایک اور دونوں ایک ساتھ ڈانس کرنے جاتے تھے. جی دونوں ایک ساتھ ڈانس کرنے جاتے تھے. ہاں ڈانس کرتے تھے اور شربت بھی پیتے تھے، روح افزا پیتے تھے اس میں. ٹھیک ہے. تو وہ جامع شیری، ٹھیک ہے نا. اچھا تو وہ اس میں بھٹو صاحب نے ایک اور کام کیا تھا، اور وہ ان کی انٹیلیجنس تھی. انہوں نے اس کام میں ایک آدمی پکڑا جس کا نام تھا شیخ زید بن سلطان. اچھا. ابو ظبی والا. اس سے پہلے ابو ظبی کو کوئی نہیں جانتا تھا. لوگ دبئی کو جانتے تھے، ابو ظبی کا تو لوگوں کو نام بھی نہیں پتا تھا. اور شیخ زید بن سلطان النیان بالکل ایک اننون سا آدمی تھا. اوکے. اور اس کے پاس آئل تھا. بھٹو صاحب بہت بڑا پارٹنر تھے یو اے ای کو بنانے میں، یو اے ای بننے میں. یہ تو ساری 5 اسٹیٹ ہے نا. ہاں. تو بھٹو صاحب نے یو اے ای کے ساتھ بھٹو صاحب نے یو اے ای کو کھڑا کیا. طفیل شیخ زید بن سلطان النیان، اور پھر اس میں ایک پارٹی آئی جس کا نام تھا BCCI آغا حسن آبدی. ہاں. پھر اسی کے ساتھ اگلا اسٹیج آیا جہاں بھٹو صاحب نے پاکستان کے لیے بہت اچھے 2 کام کیے، مگر اپنی زندگی پر موت لکھوا لی امریکن سے. وہ تھے ایٹم بم بنانا اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینا. یہ 2 کام بھٹو صاحب نے کیے. جب بھٹو صاحب نے یہ 2 کام کیے تو امریکہ نے ان کی زندگی پہ مہر لگا دی کہ اس آدمی کو زندہ نہیں رہنا. اس نے 3-4 آدمیوں کی زندگی پہ اسٹیمپ لگا دی کہ ان 3-4 آدمیوں کو مار دینا ہے ہمیشہ کے لیے. ان 3-4 آدمی میں ایک ذوالفقار علی بھٹو تھے، ایک آغا حسن آبدی تھے. اس لیے مار دینا ہے کہ یہ پاکستان کے ایٹم بم کے فائنینسر اور سمجھنے کو لانے والے ہیں. اس میں خدیر خان بھی تھے. یہ تینوں آدمی پاکستان میں ایٹم بم کو کنسیو کرنے والے ہیں. ٹھیک. کنسیو کرنے والے ہیں. ان 3 آدمی کے علاوہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں ایٹم بم پاکستان میں میرا بنایا ہوا ہے یا میں لایا ہوں تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا. صحیح. اور ان تینوں آدمی میں کوئی آدمی ناردرن صوبوں کا نہیں تھا. اچھا. جنوبی کیا سندھ کے تھے؟ تینوں سندھی ہے نا. بھٹو، آغا حسن آبدی، یہ ہے نا، یہ لوگ ہیں نا جنہوں نے یہ سارے. اچھا اس ایٹم قادر خان، یہ ہے نا ایٹم بم کس نے بنایا؟ ایٹم بم پاکستان کا ایٹم بم کس نے بنایا؟ بھٹو نے، قدیر خان نے. قدیر خان نے. BCCI کی کہانی کیا ہے؟ صحیح. اس کی فنانسنگ ہوتی تھی. لوگوں نے اس کو درگور کر دیا. تو یہ جب 79 میں 70s میں جب بھٹو کو انہوں نے پھانسی لگا دی 76 میں، 69 میں لگائی پھانسی، 70 میں ہٹا دیا اور 69 میں پھانسی لگا دی، تو BCCI کو بھی بعد میں ختم کر دیا. تو یہ سازش واشنگٹن میں رچی گئی. اور اگر آپ بھٹو صاحب کی تقریر سن لیں، آخری انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہاتھی والی بات کی تھی انہوں نے. ٹھیک ہے. اور وہ اس میں میں کہوں گا وہ اپنی شہادت دے کے چلے گئے.